کئی دفعہ ہم اب آپ کئی دفعہ ہم اپنی زندگیوں میں بڑے بڑے کام کیے ہوئے ہوتے ہیں. کئی دفعہ ہم جو خدا نے ہماری زندگیوں میں بڑے بڑے کام کیے ہوئے ہوتے ہیں جو جسمانی طور پر ہوتے ہیں، ہم ان پر بڑا فخر کر بیٹھتے ہیں، ہم ان پر بڑا فخر کرتے ہیں. لیکن خدا ہمیں پھر تنبیہ کرتا ہے، خدا پھر تنبیہ کرتا ہے. اگر مکاشفہ تیسرے باب کی 17 آیت کو پڑھیں اور اس میں لکھا ہے کہ تو سمجھتا ہے کہ میں دولت مند ہوں، تو سمجھتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کم وقت ہے، تو خوار ہے، تو غریب ہے، تو اندھا ہے، تو ننگا ہے. پھر سے خدا اسی الفاظوں کو دہراتا ہے کہ تو ننگا ہے. پھر کہتا ہے 18 آیت میں، اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں، میں مشورہ دیتا ہوں، میں نے لا کے دینا، میں بتاتا ہوں تجھے کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ تو دولت مند ہو جائے، اور سفید پوشاک لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے. اور پھر لکھا ہے کہ آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما بھی لے کیونکہ تجھے ٹھیک طرح سے دکھائی نہیں دے رہا، تو دیکھ ہی نہیں پا رہا، اس لیے مجھ سے وہ سرما بھی لے، وہ سفید پوشاک بھی لے جس سے طرح ننگاپن ڈھانپا جا سکے. تو اگر ہم رومیو کی کتاب کو پڑھتے ہیں، 10ویں باب کی دوسرے میں لکھا ہے، میں گواہ ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ غیرت تو رکھتے ہیں لیکن سمجھ کے ساتھ. غیرت زندگیوں میں ہے لیکن اس کی سمجھ نہیں ہے. اب یہ کس غیرت کی بات کرتا ہے؟ کس غیرت کی ہمیں سمجھ نہیں ہے، جبکہ ہم دعوے دار ہیں کہ ہمیں تو بڑی غیرت ہے، ہمیں تو غیرت کی بڑی سمجھ ہے، ہم تو غیرت کو سمجھتے ہیں، غیرت ہمارے اندر موجود ہے. لیکن کلام کہتا ہے کہ یہ غیرت تو رکھتے ہیں پر سمجھ کے ساتھ ہے. اب اس پر تھوڑا سا بات کرنا چاہتا ہوں. کئی دفعہ ہم نے ایسے واقعات سنے ہیں، مسیحیوں کو اکسایا جاتا ہے، وہ جی ہوتے یسوع کی تصویر سی، یسوع کی تصویر دے ہوتے، کسی نے شراب ہوتی، کسی نے یہ کہا تھا، کسی نے وہ کرتا، تب بڑی غیرت آ گئی، ایک دم غیرت جوش میں وہ یسوع کی تصویر، وہ یہ. آپ ذرا بتائیے اور یہ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، یسوع کی کوئی تصویر ہے؟ کیسے یار یسوع کی کوئی تصویر ہے؟ لکھا اس کی نہ کوئی صورت ہے نہ کوئی مورت ہے. تو آسمان پر کسی مورت کو سجدہ نہ کرنا یا زمین کی کسی بھی چیز کی مورت نہ بنانا. جس غیرت کی وہ بات کرتا ہے اس کی بات نہیں سمجھ نہیں ہے. ہم اس کے لیے غیرت فوراً کھا جاتے ہیں، جلوس نکالو، یہ کرو، نعرے بازی کرو، گالی گلوچ کرو، برا بھلا کہو، کیوں کیا. ایک دم سے ہمیں ایک احساس خطرہ لاحق ہو جاتا ہے. کئی دفعہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جی جوتیوں کے اوپر کسی نے سلیپ کا نشان بنا دیا، ساکس کے اوپر. یہ پتہ نہیں ہمارا ٹیسٹ لیا جاتا ہے، ہمیں پرکھا جاتا ہے سر. اور ایسے کئی سارے کام ہماری زندگی میں ہوتے رہتے ہیں کہ ہم اصل غیرت کو سمجھے ہیں کہ نہیں سمجھے. تو اس کے لیے اچھا، اس لیے میں منع نہیں کرتا، ہمارا بات میری بات اس کو ہو رہا ہے، میں کچھ سمجھانے کچھ پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں. ہونی چاہیے غیرت، لیکن اصل غیرت جو ہونی چاہیے جس کی طرف خدا دھیان دیتا ہے وہ سمجھنی بڑی ضروری ہے. تو ایسی باتوں کے لیے ہم بڑے غیرت مند ہو جاتے ہیں، لڑنے، مارنے، بنانے، جلانے.
کے لیے بالکل تیار رہتے ہیں. ایک بات ہمیں خطرہ لاحق ہو جاتا ہے, سارے مذہب خطرہ پہ ہے. یہ خطرات یہ غیر قومان غیر قبیلہ غیر مذاہب یہ خطرے کون نہ ہونے. ہمارا خدا چونکہ زندہ ہے, وہ عبداللہ زندہ رہے گا, اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے, اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے. آج ابھی تو یہاں پر آئے اور ہم سبوں کو وہ مار دے, تب بھی اس کی قوم کو, اس کے کام کو, اس کے کلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے. بائبل بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے. آپ شروع میں دیکھ لیں پھر آپ نے کیا کیا, اسرائیلیوں کی نسل کشی شروع کر دی, اس نے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی, کیا وہ ہو گئے؟ اس کے بعد کئی سارے ایسے مظاہر نظر آتے ہیں ان کی زندگیوں پر, کیا وہ ختم ہو گئے؟ ایسے آپ مسیحیوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے جن کو ڈاک کے جس کا نام لیا گیا ہے, ایک لمبی لگ بھگ 1700-1800 سال کی وہ تاریخ ہے. اس میں کتنے ظلم ہوئے ہیں مسیحیوں پر, کتنی قتل و غارت ہوئی ہے, کیسے کیسے ظلم پر ظلم کیے گئے ہیں. کیا مسیحیت ختم ہو گئی؟ بلکہ بڑی ان ظلموں سے مسیحیت کو فروغ ملا, ان کے اندر گروتھ ہوئی. اگر یہاں پر بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے کیا مسیحیت ختم ہو جائے گی؟ میں ایمان رکھتا ہوں کہ اچھل کر بڑھ کر سامنے آئے گی. یہ خدا کا ایک اپنا قانون ہے, ایک اپنا طریقہ ہے, وہ کام کرتا ہے. ایسے خطرات دوسری قوموں کو ہے, ہمیں نہیں ہے, کیونکہ ہمارا خدا زندہ ہے اور وہ کام کرتا ہے. وہ جانتا ہے کہ میں نے کس بیج کو کہاں پر دفن کرنا ہے اور پھر 100 گنا سے پھل کیسے پیدا کرنا ہے, وہ سب جانتا ہے. تو ایسے مظاہروں سے ہمیں گھبرانا نہیں ہے. کوئی مسیحیوں کو ختم نہیں کر سکتا. تو لکھا ہے کہ یہ غیرت رکھتے ہیں لیکن سمجھ کے ساتھ رہیں. تو ہمیں سمجھ کے ساتھ غیرت رکھنی ہے نہیں تو پیشہ واسا ہوئی تصویر نہ وہ مسیح کی تصویر ہے, نہ وہ مسیح کا چہرہ موبائل ہے. اگر اس کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو ہمارا مسیح اس سے متاثر نہیں ہوتا. وہ اکسانے کے لیے ہے, وہ ہمیں اٹھانے کے لیے ہے کہ ہم کوئی گناہ کریں, ہم کوئی ایسی موومنٹ کا حصہ بن جائیں جس سے ہم اور زیادہ گناہ میں چلے جائیں, اور زیادہ ہم سختی کے اندر چلے جائیں. تو ذکریہ میں پڑھا کہ مجھے صہیون کے لیے بڑی غیرت ہے. میں چاہتا ہوں کہ صہیون جو ہے وہ پاک بستی کہلائے. ہم سب جانتے صہیون, کوہ صہیون کا ذکر ہم نے سنا, کوہ سینا. مقدس داؤد نے گیت بھی لکھا, اکیلا چکنا ہے محول پہاڑاں, مدد نہیں میں کس کو پکار. اس پہاڑ پر ہم سب ایمان رکھتے ہیں اور بائبل اس کی تصدیق کرتی ہے کہ اس پہاڑ پر خدا کی حضوری ہوتی ہے. اس پہاڑ پر خدا اترتا تھا. تبھی تو داؤد نے کہا کہ اکیلا چکنا ہے محول, اور کیونکہ وہ جانتا تھا کہ پہاڑ پر خدا اترتا ہے, یعنی کوہ سینا پر. تو آج مسیحیوں کو یہ گیت آپ نے گاتے ہوئے کبھی سنا؟ آج مسیحی یہ گیت گاتے ہیں. داؤد نچنوں سے بڑا پڑے ہے, داؤد نے بھی گیت گایا. آج مسیحی یہ گیت گاتے ہیں؟ نہیں گاتے. کیوں نہیں گاتے؟ کیوں نہیں گاتے؟ کیونکہ وہ جو پہاڑوں پر اترتا تھا, وہ جو بلندیوں پر رہتا تھا, وہ جو آسمانوں سے بھی اوپر رہتا تھا, آج وہ ہمارے اندر آ گیا ہے. تو آج ہم نے کسی پہاڑ پر اندر نگاہ کرنی ہے. آج ہماری نگاہیں اس پہاڑ پر نہیں بلکہ اپنے اندر دیکھنا ہے. اندر خدا ہے یا نہیں, اندر ایسی پاکیزگی سے بھرا ہے یا نہیں. مجھے صہیون کے لیے بڑی غیرت ہے.
اور میں جو صہیون تک سفر کر کے آیا ہوں ایک غیرت کے ساتھ کر کے آیا ہوں، تو آپ نے بھی اس صہیون پر جانا ہے سفر کرتے ہوئے تو غیرت کے ساتھ کر کے جانا ہے، اس غیرت کی پوشاک کے اندر رہتے ہوئے کر کے جانا ہے، کبھی اس صہیون پر آپ پہنچ پاؤ گے۔ جس طرح میں نے غیرت کے جبے کو پہنا، آسمان سے اترا اور اس صہیون پر آیا ہوں، آپ نے یہاں سے اٹھنا ہے، اس صہیون پر جانا ہے تو غیرت کے جبے سے ہی جانا ہے۔ یہاں پر دیکھنا ہے کہ ناقد مکھی بندی ہے کہ نہیں بندی، اس دوران سفر میں دیکھنا ہے کہ میرے اندر کتنے حملے ہو رہے ہیں، میری آنکھوں کے اوپر کتنے حملے ہو رہے ہیں، میرے خیالات کے اوپر کتنے حملے ہو رہے ہیں، اور میں اس سفر کی تکمیل کرتے ہوئے کن کن مشکلات سے دو چار ہوں، یہ دیکھنا ہے۔ یہ ہے غیرت کا جبہ۔ اس غیرت کے جبے کے ساتھ ہم نے اس صہیون پر نہیں بلکہ اب اس صہیون پر جانا ہے۔ جس طرح خدا غیرت کے جبے کے ساتھ اترا ہے، ہم نے غیرت کے جبے کے ساتھ اب اوپر جانا ہے۔ تو یہ غیرت کا جبہ پہنے بغیر ہم کبھی نہیں جا سکتے۔ کئی دفعہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، دکھائی نہیں دیتا کہ غیرت کا جبہ ہے کیا، ملتا کہاں سے ہے۔ آدم کے لیے اہتمام کیا گیا تھا، جب اس کو وہ پوشاک پہنائی گئی، اس لباس سے ملبس کیا گیا، تو ہم وہ جبہ کہاں سے لیں گے، ہمیں وہ پوشاک کہاں سے ملے گی، غیرت کا وہ جبہ کہاں سے مل سکتا ہے، کوئی ہمیں بتائے کتوں ملے گا۔ غلطیوں کے خاتمے میں لکھا ہے، غلطیوں کی 27 میں لکھی ہے یہ بات کہ ہم سب جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، یسوع مسیح کو پہن لیے۔ یہ ہے غیرت کا جبہ، یہ ہے غیرت کی لباس، غیرت کی پوشاک، غیرت کا لباس، یسوع مسیح کو پہننا، یہ ہے غیرت کا جبہ۔ اس جبے کو پہنانے کی بات کرتا ہے خدا، یہ ہے غیرت کا وہ جبہ، یہ ہے اصل میں وہ پوشاک جو پہن کر ہم اس صہیون تک سفر کر سکتے ہیں۔ اگر وہ پوشاک نہ ہوتی، اگر وہ لباس نہ ہوتا، ہم راستے میں کہیں برباد ہو جائیں گے۔ تو اس پوشاک کو پہننا ہے، یسوع مسیح کو پہننا ہے، یہ ہے غیرت کا جبہ، اور یہی پوشاک ہمیں اس آسمانی صہیون تک لے کی جائے گی۔ صرف ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہم اس کو روکیں گے، پھر دوبارہ سے اس کو کنٹینیو کریں گے۔ آدم کے بعد کہیں پر یہ جبہ نظر آیا ہے؟ آدم کے بعد کسی نے پہنا نہیں؟ بائبل پڑھنے والے سارے آدم آج یسوع نے پایا ہے؟ اچھا چلو چھوڑیں۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یسوع مسیح کا جس جو مصر کہا گیا، یوسف کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، یعقوب کا بیٹا، جو مصر کا حاکم ہی جی۔ ذرا 37 کی 3 آیت نام ہے، پیدائش 37 کی 3۔ ایک بات کرتے ہیں، آپ اس کو روکتے ہیں، پھر دوبارہ سے 37 کی 3 آیت۔ اور اسرائیل یوسف کو اپنے سب بیٹوں سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ یہ باپ یعقوب کی بات ہو رہی ہے، اس کے 12 بیٹے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، جو 12 قبائل بھی بنے، اور انہی میں 11واں بیٹا یوسف ہے۔ اس سے خدا نے باپ نے بہت پیار کیا جی، کیونکہ وہ اس کے بڑھاپے کا بیٹا تھا جی، اور اس نے اسے ایک بوکلمون کپڑا بھی بنوا دی۔ یہ ہے وہ لباس، بوکلمون کپڑا پہنائی، اور جس بیٹے کو یہ پہنائی گئی وہ یسوع مسیح کا مسیح ٹھہرا ہے۔
اور ہم یوسف جی کی زندگی کا موازنہ اور اس یوسف کی زندگی کا موازنہ کریں تو ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی مل جائیں گی، بہت ساری چیزیں مل جائیں گی. یہ باپ کا پیارا ہے، باپ اس کو پیار کرتا ہے، باپ نے خود سے اس کو وہ جبہ پہنایا ہے. یسوع مسیح بھی باپ کا پیارا ہے. یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو. تو یہ بھی لکھا باپ اس کو پیار کرتا تھا اور باپ نے اس کو بھی جبہ پہنایا گیا. گوگل مون ابھی ہم نے پڑھا ہے یہ دفعہ. یہ باپ کی طرف سے دی گئی پوشاک ہے. آدم کو بھی باپ کی طرف سے دی گئی پوشاک، یوسف کو بھی باپ کی طرف سے دی گئی پوشاک. اس کو پہنائی گئی. تب اس بیٹے کو پہنائی گئی تو اس بیٹے کی پھر زندگی کو ہم غور سے دیکھیں، توجہ کریں. وہ اپنے بھائیوں کے لیے جو بھائی بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ان کے لیے وہ کھانا لے کر آیا ہے، وہ روٹیاں لے کر آیا ہے، وہ ان کے لیے پانی کا انتظام کر کے گیا ہے. وہ جانتا ہے کہ میرے بھائی بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کئی دنوں سے وہ گھر نہیں آئے ہیں، تو وہ ان کی خبر لینے گیا ہے. لیکن جھپا باپ کا پہنا ہوا ہے اس نے. جب وہ گیا ہے تو ہم سب جانتے ہیں اس کے بھائیوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا. کیا کیا اس نے؟ ایک غلط منصوبہ اس کے خلاف بنایا، حالانکہ وہ ان کو پیار کرتا ہے. باپ کے پہنے ہوئے اس جبے کی وہ قدر کرتا ہے. وہ اپنے اندر کسی ضرورت کو، کسی نفرت کو، کسی ایسی عداوت کو جگہ نہیں دیتا. خود ظلم سہتا ہے لیکن خود ظلم کرتا نہیں. سب کچھ سہ لیتا ہے لیکن بدلہ دیتا نہیں ہے. بدلے کے لیے وہ قدم نہیں بڑھا. کیوں؟ کیونکہ باپ کا دیا ہوا جھپا اس کے زیب تن ہے. تو وہ جاتا ہے، بھائی اس کو پکڑتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کنویں میں پھینک دیتے ہیں. پھر آپ نے پیسوں کٹایا نمبر صاحب، وہ رو رہا ہے، وہ تڑپ رہا ہے، وہ ڈر رہا ہے کہ میں خوف میں ہوں. بھائی لوگ کیوں کرتے ہو یہ؟ کیوں مجھے مارتے ہو؟ کیوں اتنا ظلم کرتے ہو؟ اور میں تو آپ کے لیے روٹی پانی لے کے آیا ہوں. میں تو آپ کی فکر کے لیے کئی دنوں سے بھٹکتا پھر رہا ہوں. آج جب تم ملے ہو تو میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو. اور میری کوئی غلطی تو بتاؤ، میرا کوئی گناہ تو بتاؤ. نہیں. اٹھایا، کنویں میں پھینکا، پھر نکالا اور پھر اس کا باپ کا دیا ہوا وہ کرتا، وہ جبہ اتارا، کوئی اور پوشاک اس کو دی. اور لکھا ہے کہ وہاں پر کنانیوں کا ایک قافلہ جا رہا تھا. ان کے ہاتھوں میں اس کو اسماعیلیوں کو، ان کے ہاتھوں میں ان کو بیچ دیا. لیکن یہ سب کچھ سہ رہا ہے. کسی کو اوپر ہاتھ نہیں اٹھا رہا، کسی کو بدلے میں گالی تک نہیں دے رہا. رو رہا ہے لیکن سہ رہا ہے. ہر طرح کا ظلم سہ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ باپ کا چھپا باپ کی جی گئی اوقات کی قدر جانتا ہے. اب وہ پوشاک اتار لیجیے. اس پوشاک کو کسی دوسرے جانور کے لہو سے اس کو لا کر دیا اور باپ کے پاس وہ بھیج دی. اب وہ پوشاک آئی ہے باپ کے پاس واپس. بس ایک منٹ، پوشاک آئی ہے واپس جو باپ نے دی تھی. اب وہ پوشاک باپ سے بات کر رہی ہے. وہ لہو جو اس کے اوپر لگا ہوا وہ شاہد ہے کہ اے باپ، میں تو تیرا بیٹا ہوں. مجھے تو تم نے یہ کرتا دیا تھا، مجھے تو یہ پوشاک دی گئی تھی، یہ جبہ دیا گیا تھا. میں نے اس کی بڑی قدر کی ہے. میرے بھائیوں نے مجھ پر بڑا ظلم کیا ہے لیکن میں نے اس جبے کو پھٹنے نہیں دیا ہے. میں نے اس کو داغدار ہونے نہیں دیا ہے. سارے ظلم میں نے خود سہ لیے ہیں.
لیکن کسی بھائی کے لیے دل میں کوئی کدورت کوئی نفرت نہیں رکھی ہے. وہ کرتا باپ کو پڑھ دے رہا ہے, کرتے کو اس نے پڑھنے نہیں دیے, خود ہمارے کھڑی ہے, تصویر برداشت کی ہے, بہت سارا ظلم سہا ہے, لیکن اس کی قدر نہیں ہے. وہ کرتا تو اتر گیا, لیکن اس کا جو عکس تھا وہ اس نے زندگی سے اترنے نہیں دیا. اس کو اپنے اندر سے اس نے نکلنے نہیں دیا, وہ اسی کے ساتھ مصر میں چلا گیا. بھائیوں نے کرتا اتار لیا, لیکن اس کا عکس جو اس کی زندگی کا ایک خاص حصہ بن گیا تھا, جو اس کے اندر پہن لیا گیا تھا, اس کے اندر چلا گیا تھا, وہ اس نے برقرار رکھا. اور اسی راست بازی کے ساتھ وہ مصر میں چلا جاتا ہے, اور پھر مصر میں جا کر وہ بادشاہ کے تخت کے اوپر بیٹھ. بھائیوں نے اس کو مارنے کی کوشش کی, ختم کرنے کی کوشش کی, اس کی تذلیل ہوئی, ہر طرح سے اس پر مظالم اٹھائے گئے, لیکن خدا کا جو منصوبہ تھا وہ پورا ہوا. خدا نے جو اس کے ٹھہرا رکھا تھا وہ پورا ہوا. وہ جہاں پر ظلم سے ہٹ گیا وہاں پر ہی وہ حاکم کے درجہ پر جا بیٹھا. تو یہ ہے جو لوگ سہ لیتے ہیں, جو زبے کی قدر کرتے ہیں, جو زبے کو اترنے نہیں دیتے. کوئی اتار بھی لے تو جو اندر زبا اپنی شباہت چھوڑ گیا ہے, اپنی شبیہ جو اس کے اندر چھوڑ گیا ہے, وہ اس کو نکلنے نہیں دیتے. وہ سب ظلم سہ لیتے ہیں, وہ سب مظالم اپنے اوپر سہ لیتے ہیں. میرا حاکم مارا گیا وہ سہ لیتے ہیں. میں نے بھائیوں کے ساتھ نیکی کی, لیکن بدلے میں مجھے سخت ندامت ملی تو وہ سہ لیتے ہیں. کبھی اپنے بدلے کے لیے وہ کھڑے نہیں ہوتے, وہ خدا پر چھوڑ دیتے ہیں, اس کی بیوی پوشاک کی قدر کرتے ہیں. پھر ہی آسمان سے آواز آتی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے, اس سے میں خوش ہوں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی آسمان سے ایسی کوئی آواز آئے, ہمارے لیے بھی آسمان پر کچھ دکھا جائے, تو پھر اس کے دیے ہوئے اس جبے کی, اس لباس کی, اس پوشاک کی قدر کیجیے. لوگ اتارتے ہیں, اتارنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ہم جو اندر اس کی شبیہ بن گئی ہے آپ اس کو نکل رہے کیجیے. ان مظالم کا سامنا, تہمت کو پہلے رکھیے, اس کو ہاتھ سے جانے نہ دیجیے. خدا کتنا بڑا اجر دینے والا ہے, اس کی شاید ہمیں اس کی ایسی سوچ نہیں, آپ اس تک پہنچ نہیں سکیں. تو آج کے کام کو ہم یہیں پر روکتے ہیں, کنٹینیو کریں گے ضرور, اس میں بہت کچھ ابھی اور سیکھنے والا ہے, ہم وہ بھی دیکھیں گے. آپ سب کو خدا اس کے کام کو